أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. پیچھے رہنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. انہوں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں. وَقَالُوا اور وہ کہنے لگے لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ کہ گرمی میں سفر مت کرو. قل آپ فرما دیجئے نار جہنم اشد حرا کہ جہنم کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون کاش کہ یہ لوگ سمجھتے. اس آیت مبارکہ میں غزوہ تبوک کی ابتدائی صورتحال بیان کی گئی ہے کہ شدید گرمی اور کھجوریں پکنے کا زمانہ تھا. سفر دور کا تھا اور دشمن طاقتور تھا. منافقین ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اس قدر شدید گرمی میں سفر کی کیا ضرورت ہے. آرام سے اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھو اور اپنی معیشت کو مستحکم کرو. گویا کہ وہ خود ہی عورتوں اور بچوں کی طرح جنگ میں شرکت کرنے سے اپنے آپ کو ان کی صف میں شامل کرنے لگے. یہ کیسے مرد ہیں کہ یہ دنیا کی گرمی اور دھوپ سے ڈرتے ہیں اور انہیں جہنم کی گرمی اور میدان حشر کی دھوپ سے ڈر نہیں لگتا. اے کاش انہیں کچھ سمجھ ہوتی اور یہ اپنی عقل سے کام لے کر صحیح فیصلے کرتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا بس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے ہیں. اس آیت مبارکہ میں منافقین کو توجہ دلائی گئی ہے کہ انہیں تھوڑا ہنسنا اور زیادہ رونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے عقائد اور اعمال ایسے نہیں ہیں جن پر وہ خوش ہو سکیں. ان کے قول اور فعل سے اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی ہے جس کی سزا انہیں ضرور ملے گی. اس وقت وہ 8 آنسو روئیں گے لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور عام حالات میں بھی انسان کا بہت زیادہ ہنستے رہنا قابل تعریف نہیں ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ پھر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک گروہ کے پاس واپس لے جائے. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ اور پھر وہ آپ سے نکلنے کی اجازت طلب کریں. فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا تو آپ کہہ دیجئے کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا اور کسی بھی دشمن سے میرے ہمراہ قتال نہ کرو گے. إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ تم پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے پر مطمئن ہو گئے تھے. فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ اس لیے اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اس آیت مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے حوالے سے لائحہ عمل دیا گیا کہ تبوک سے واپسی کے بعد آئندہ کسی بھی غزوے اور جہاد میں ان منافقین کو اپنے ساتھ ہرگز نہ لے کر جائیں، اگرچہ وہ آپ کی منتیں کریں اور آپ سے لجاجت کے ساتھ رفاقت اور جہاد کی درخواست کریں. کیونکہ یہ لوگ ضرورت کے موقع پر آنکھیں چرا کر دوسری طرف نکل گئے تھے. اس وقت انہوں نے اپنی مردانگی کو پس پش ڈال کر عورتوں اور بچوں اور معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہنے کو ترجیح دی تھی. بس آئندہ بھی یہ لوگ انہیں کے ساتھ بیٹھے رہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.